पुलिस स्टेशन के अंदर आके एक बंदे ने कंप्लेंट लॉन्च की कि फ़ारूक नामी बंदे ने कि उसको अगवा किया गया था। अगवा करके उसको ले जाया गया और उसके बाद जब उसको वापस छोड़ा गया तो उसको पेट में दर्द फील हुआ और उसने आके जब चेकअप कराया तो उसको पता लगा कि उसकी एक किडनी नहीं। 2017 में निकाल दिया गया था मिनी हॉस्पिटल से, लेकिन उसने साथ काम कर के काम सीख लिया और वो सेपरेटली भी ये गैंग चला रहा था और लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा था। और उसमें से एक बंदा ऐसा है जिसकी डेथ हुई, उसके अलावा उसने 23 के करीब जो है वो ट्रांसप्लांट कर दिए थे जो कि चल रहे थे। हालांकि उसकी ओरिजिनल क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक भी नहीं थी और उसका सारा जो अपना स्किल्स थी वो मोटरसाइकिल से मैकेनिक से रिलेटेड थी। लेकिन जो डोनर अरेंज होता था वो लाहौर के सबर अब से होता था। कोई मरीज़, कोई गरीब आदमी, कोई जिसको ज़रूरतमंद आदमी जो किसी कर्ज़े में डूबा हुआ है कुछ, लेकिन उसको मैक्सिमम 2.5 से 3 लाख जाता था। बाकी सारा चंक जो 30-32 लाख ये लेते थे इनकी रिंग के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। उस बेचारे के बाद 30 जो है ना 2.5 से 3 लाख दे के उसको ऑपरेट करके उनके भेज दिया। पोर्शन जो है ना 12 लाख के करीब जो है वो डॉक्टर के पास चला जाता था, 12 से 18 लाख। अगर डॉक्टर फवाद कर रहा था तो 18 लाख उसको होते थे, और अगर डॉक्टर ने ये जो नवीद के नाम से जो जाना जाता था, मोटरसाइकिल मैकेनिक था बेसिकली, उसको 12 लाख पे होते थे। अच्छा, इसमें ना गार्डन टाउन पुलिस स्टेशन के अंदर आके एक बंदे ने कंप्लेंट लॉन्च की कि फ़ारूक नामी बंदे ने कि उसको अगवा किया गया था। अगवा करके उसको ले जाया गया और उसके बाद जब उसको वापस छोड़ा गया तो उसको पेट में दर्द फील हुआ और उसने आके जब चेकअप कराया तो उसको पता लगा कि उसकी एक किडनी नहीं है। तो इसका सीएम साहब ने नोटिस लिया फिर, और इसके बाद सीसीपीओ साहब ने हमें स्पेशल इसकी टास्किंग की। डे टू डे हमारी मीटिंग्स होती थी इसमें। तो जब हमने बंदे को इंटरव्यू की और पता लगा तो पहली चीज़ तो ये सामने आई कि ये जो भी हुआ है ये बेसिकली अगवा नहीं था, और ये बंदे की मिलीभगत से हुआ कि उसने खुद जाके अपनी किडनी को सेल किया। लेकिन फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया तो पता लगा कि एक डॉक्टर फवाद नामी मेन कल्परेट है जो कि 2017 में म्यू हॉस्पिटल से डिसमिस किया गया था इन्हीं चार्जेस के ऊपर, वो ये काम कर रहा है। लेकिन जब हमने डॉक्टर फवाद को ट्रैक किया तो पता लगा कि डॉक्टर फवाद, जिन दिनों में ये एफआईआर लॉन्च हो रही है तो उन दिनों में डॉक्टर फवाद ऑलरेडी टेक्सला लॉकअप के अंदर है, वहाँ पे जेल में चालान हुआ है। तो उसको फर्दर प्रोब किया गया। ये सारे व्हाट्सएप के ज़रूर राब्ते कर रहे थे आपस में। तो पता लगा कि फवाद के साथ एक अटेंडेंट था जो कि ओटी अटेंडेंट था, वो उसके साथ ये इलीगल ऑपरेशन करता रहा। तो ऑपरेशन करते करते वो सीख गया और उसने फिर एज एक डॉक्टर काम करना शुरू कर दिया। बेसिकली वो भी 2017 में निकाल दिया गया था मिनी हॉस्पिटल से, लेकिन उसने साथ काम कर के काम सीख लिया और वो सेपरेटली भी ये गैंग चला रहा था और लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा था। और उसमें से एक बंदा ऐसा है जिसकी डेथ हुई, उसके अलावा उसने 23 के करीब जो है वो ट्रांसप्लांट कर दिए थे जो कि चल रहे थे। हालांकि उसकी ओरिजिनल क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक भी नहीं थी और उसका सारा जो अपना स्किल्स थी वो मोटरसाइकिल से मैकेनिक से रिलेटेड थी, लेकिन वो लोगों के ट्रांसप्लांट कर रहा था और लोग अपना इलाज करा रहे थे। जब इस लड़के को हमने दोबारा इंटरव्यू किया जिसने कंप्लेंट लॉन्च की थी, तो ये अपने कुछ जानने वालों के गांव के लड़के थे उनके ज़रिए गया। जब अब उनको अरेस्ट किया गया तो पता लगा कि ये जो दूसरे लड़के थे जो उसको लेके जाने वाले थे, ये किसी टाइम पे ख़ुद भी अपनी किडनी डोनेट कर चुके थे, बेच चुके थे। तो जो बेसिकली डोनर थे वो आगे खुद ब खुद दूसरे मरीज़ अरेंज करना शुरू कर देते थे, क्योंकि ज़रूरतमंद होता था, किसी को पैसों की ज़रूरत होती थी तो ये फिर अरेंज कर लेते थे। इसी तरह इसमें एक शौकत नामी बंदा था जो कि रावलपिंडी में बेस था। उसने शुरू में 2012 के अंदर अपने 2 ट्रांसप्लांट अपनी जो एरिया के लोगों के कराए नेशनल हॉस्पिटल के अंदर जो कि लीगलाइज थे। लेकिन उसके बाद लोग उसके पास एज ए पेशेंट आना शुरू हो गए, लोगों को पता लग गया कि ये ट्रांसप्लांट करा देता है। तो उसका रब्ता किसी तरह डॉक्टर फवाद से हुआ और उसके बाद नवीद से भी हुआ। तो पेशेंट वो अरेंज करता था, फिर यहाँ से डोनर जो है जाता था, पेशेंट और डोनर को रावलपिंडी में इकट्ठा करके AFIC के अंदर उनके टेस्ट कराए जाते थे। टेस्ट कराने के बाद उनको फिर अगर टिश्यू मैच हो जाता था, क्रॉस टिश्यू मैच करके उनके टेस्ट कराने के बाद फिर ये ऑपरेशन के लिए यहाँ पे या मरी में करते थे या KPK में या फिर लाहौर में कोट अब्दुल मालिक के अंदर जाके ऑपरेट किया करते थे। इसमें कोई भी बंदा आपस में डायरेक्ट मोबाइल के साथ लिंक नहीं था, ये सारे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर रहे थे और हर बंदे का फेक नेम था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो नवीद था ये डॉक्टर के नाम से जाना जाता था। फिर उस्मान था जो उसी के एक डोनर का ज़ाती मुलाजिम था, लेकिन वो ख़ुद भी डॉक्टर बन गया था और वो स्टिचेस वगैरह और बैंडेज वगैरह किया करता था।
تو جو شوکت نامی بندہ تھا وہ بیسیکلی وہاں پہ جب اس کے پاس پیشنٹ آتا تھا اس سے نیگوسیشن کرتا تھا. پہلے یہ 20-25-22-24 لاکھ تک نیگوسیشن ہو جاتی تھی, لیکن اس کے بعد اب یہ 30-32 کا ریٹ چل رہا تھا ان دنوں میں. جب سٹارٹ لیا تو 24-25 کا ریٹ تھا. تو وہاں سے وہ سارے پیسے اس سے کلیکٹ کرتا تھا. اس کے بعد اس کا کام تھا آگے ڈاکٹر کو اس نے 12-13-14 لاکھ روپے دینے ہوتے تھے. اس کے علاوہ جو ڈونر ہے اس کو 2.5 سے 3 لاکھ روپے دینے ہوتے تھے. جو ارینج کر کے لاتا تھا اس کو 50,000 سے 1 لاکھ روپے مل جاتا تھا. پھر جو بینڈیج والا تھا لڑکا عثمان, اس کو بھی 50,000 سے 1 لاکھ مل جاتا تھا. اور کوٹ عبد المالک میں انہوں نے ایک گھر رینٹ پہ لیا ہوا تھا اور وہاں پہ یہ آپریٹ ہوتا تھا سارا لاہور کی. اچھا, ہم نے اس کو ٹریک کیا تو اس نے بتایا کہ یہ جو ڈاکٹر نوید نامی بندہ جو ہے, ایک بندے کو پتا تھا کہ شاید اس کا نوید نام ہے یا رعوف نام ہے. تو نوید یا رعوف کو ڈھونڈا تو اس نے کہا کہ میں جو ہے یہ ہربنس پورہ کے قریب آ کے برج کے اوپر اس کو دھرم پورہ کے قریب آ کے برج کے اوپر اس کو پیمنٹ کیا کرتا تھا. تو دھرم پورہ کے ایریے میں اپنی ٹیم سادہ کپڑوں میں روانہ کی اور وہ ڈیفرنٹ جو ہے نا میٹرز کو چیک کر رہی تھی اور ان کی اونرشپ کو لے رہی تھی. تو وہاں سے پتہ لگا کہ یہ جو رعوف ہے یہ نوید نہیں ہے. اس کے گھر کا پتہ لگ گیا, لیکن وہ گھر سے 2 دن پہلے نکل چکا تھا. اسے پتہ لگ گیا تھا کہ پولیس اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور میرے ساتھ کے 2-3 لڑکے پکڑے گئے ہیں. تو اس کے ذریعے پھر ہم نے اس کے موبائل نمبر کو ٹریس کیا اور اس کے ذریعے جا کے پھر اس کو کوئٹہ بلوچستان سے ہم نے اریسٹ کیا اور پھر لا کے یہاں پہ پیش کیا. اس میں بہت سے لوگ جو ہمیں ان کا ڈیٹا ملا ان کے موبائل سے, یہ جو ڈاکٹر فواد ممتاز تھا یہ بیسیکلی 300 سے اوپر کے قریب آپریشن کر چکا ہے ڈفرنٹ ٹائم کے اندر, جو کہ بہت زیادہ ایسے ہیں جس کو یاد بھی نہیں ہے, شاید اس نمبر اس سے بھی بہت زیادہ ہو. تو اس میں بہت زیادہ فارنر بھی آئے تھے اور وہ بھی آ کے یہاں پہ اپنا آپریٹ کروا کے جاتے تھے ڈفرینٹ ایریاز میں, یہ ان کو رکھتے تھے. لیکن جو ڈونر ارینج ہوتا تھا وہ لاہور کے سبرب سے ہوتا تھا. کوئی مریض, کوئی غریب آدمی, کوئی جس کو ضرورت مند آدمی جو کسی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے کچھ, لیکن اس کو میکسیمم 2.5 سے 3 لاکھ جاتا تھا. باقی سارا چنک جو 30-32 لاکھ یہ لیتے تھے ان کے رنگ کے اندر ہی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا تھا. اس بیچارے کے بعد 30 جو ہے نا 2.5 سے 3 لاکھ دے کے اس کو آپریٹ کر کے اور یہ بھیج دیا کرتا. اچھا, پورشن جو ہے نا 12 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا تھا, 12 سے 18 لاکھ. اگر ڈاکٹر فواد کر رہا تھا تو 18 لاکھ اس کو ہوتے تھے, اور اگر ڈاکٹر نے یہ جو نوید کے نام سے جو جانا جاتا تھا موٹر سائیکل مکینک تھا بیسیکلی, اس کو 12 لاکھ پے ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ جو شوکت جو رالپنڈی بیس تھا جو کہ ٹیسٹ بھی کرواتا تھا اور مریض بھی ارینج کرتا تھا, وہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ لے جاتا تھا. پھر ان کے باقی 2.5 سے 3 لاکھ جو ہے وہ ڈونر کے پاس چلے جاتے تھے, اور باقی جو پٹی کرنے والا ہے, کوئی ٹیسٹ کے لیے لے جانے والا ہے, کوئی ارینج کرنے والا ہے, 50,000 لاکھ روپے کے قریب ان کے درمیان میں تقسیم ہو جاتا تھا. تو اسی طرح پھر ان کا ایک اپنا سرکل بنتا گیا, کلوز سرکل کے اندر ایک بندے سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا. تو ڈونرز بھی ملتے گئے اور ان کو جو ہے وہ پیشنٹس بھی ملتے گئے, اور اب ان کا سرکل بہت زیادہ بڑھ چکا تھا. اچھا, انیشلی جب انہوں نے سٹارٹ کیا 2012 کے بعد, جب یہ انلیگل قرار دے دیا گیا پنجاب کے اندر, تو یہ جا کے انہوں نے ایک ہاسپٹل رینٹ پہ لیا ہوا تھا میرپور آزاد کشمیر کے اندر. پھر وہاں پہ ریڈ ہوا 2016 کے اندر, اس میں یہ کچھ بندے پکڑے گئے, کچھ بھاگ گئے ان کے. تو انکوائری ہوئی, ڈاکٹر فواد اور نوید کو جو او ٹی اسسٹنٹ تھا اس کو وہاں سے نکال دیا گیا, اور وہاں پھر انہوں نے کشمیر سے اپنا طریقہ واردات چینج کیا اور یہ پھر کے پی کے میں جا کے کرنے لگے. اور کے پی کے بعد پنجاب میں بھی انہوں نے کوٹ عبد المالک کے اندر اپنا ایک رینٹ کا ہاؤس لیا ہوا تھا, وہاں پہ یہ کر رہے تھے کام. اچھا, فواد کی دو بار یہ اریسٹ ہوا ہے. ایک بار جب یہ میرپور سے اریسٹ ہوا, ایک بار یہ اے ایم ای سے اریسٹ ہوا. اب یہ 3rd ٹائم اریسٹ ہوا تھا ٹیکسلا کے اندر. تو جب یہ کیس مس ہینڈل ہو جاتا تھا تو اس کے بعد یہ کہیں نہ کہیں یہ رپورٹ ہو جاتا تھا, اریسٹ ہو جاتا تھا, لیکن پراپر شاید انویسٹیگیشن پراپر نہیں ہو رہی تھی اور ہم اس کو اس طرح ٹیک اپ نہیں کر رہے تھے. اب تو چیف سیکرٹری صاحب کی سربراہی میں, آئی جی صاحب کی سربراہی میں سی ایم صاحب نے ایک اسپیشل ٹیم بنائی ہوئی ہے جو کہ جتنے کیسز اب رجسٹر ہوئے ہیں ان کو فالو کر رہی ہے, اور وی آر ویری ہوپ فل کہ اس بار انشاءاللہ ہم اس کو کنوکٹ کروائیں گے. اچھا, اس میں ایک جو ڈیتھ ہوئی تھی جب میں ایس پی کینٹ تھا 2020 کے اندر, اس وقت ہوئی تھی ان سے اکاڑا کے اندر. ایف آئی آر پھر ہم نے یہاں پہ دے دی تھی. وہ مزدور بھٹے میں کام کرتا تھا, اس کو جب انہوں نے آپریٹ کیا تو وہ مس ہینڈل ہو گیا, پھر یہ ایمبولینس میں اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تو اس میں سے 2-3 کریکٹر پکڑے گئے تھے, باقی ایز اے پروکلیمڈ اوفینڈر ابھی تک پھر رہے تھے. اسی طرح ایک فارنر کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور اگر آپ کو یاد ہو تو عمر شریف صاحب کی بیٹی کا کیس تھا جو کہ اس نے کہیں پہ کیا تھا, اور وہ بھی اس کی بھی بعد میں ڈیتھ ہوئی تھی. ڈاکٹر فواد یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ کووڈ سے ہوئی تھی, لیکن عمر شریف صاحب کا کلیم یہ تھا کہ یہ میری بیٹی اس کے مس ہینڈل کی وجہ سے ہوئی تھی. لیکن ان کے ایک سرکل بڑھ چکا تھا اور یہ سینہ بہ سینہ چل رہا تھا. پیشنٹس ان کو خود ہی اپروچ کر لیتے تھے جب پتہ لگتا تھا کہ ایک بندہ
بندہ ٹرانسپلانٹ کر کے آیا تو اسے انفارمیشن مل جاتی تھی, نمبر مل جاتا تھا, واٹس ایپ پہ ان کی ڈیلز ہو جاتی تھی, پھر یہ شوکت کے پاس پہنچ جاتے تھے اور اسی طرح پھر یہ سارا پروسیس چلتا تھا. اس میں ایک تو جو پیشنٹس تھے ہم نے ان کو بھی بہت زیادہ انٹرویو کیا, جو ان کے پاس رپورٹس تھی اس سے ڈیٹا نکالا, ہم نے بہت زیادہ ڈیٹا اس کے اندر اکٹھا کیا, کافی پیشنٹس کا ڈیٹا اکٹھا کیا. تو جو ہمارے آپریٹ ہونے کا جو ڈریپ کا پروسیس ہے وہ کافی لمبا ہے, تو اس میں اور پھر آپ کا بلڈ ریلیشن ہونا چاہیے, اس کے سارے ٹیسٹ میچ ہونے چاہیے, اس کے بعد ہوتا ہے. تو اگر بلڈ ریلیشن کا کوئی راضی نہیں ہے تو پھر انہوں نے یہ اس کا شارٹ کٹ نکالا ہوا تھا کہ یہاں پہ جو بھی غریب بندہ مل گیا تو اس کا سر ٹیسٹ وغیرہ کرا کے اگر میچ ہو گیا تو اس کے بعد یہ آپریٹ کر دیا گیا. نہیں, ایسا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا, حالانکہ یہ جتنی بھی سیلنگ ہو رہی تھی یہ ہوتی بائی ویل تھی, اور ان میں ہمیں بہت سی ویڈیوز ایسی ملی جس کے اندر وہ پوچھ بھی رہے ہیں اور اماؤنٹ بھی دے رہے ہیں, ان سے بیان حلفی بھی لکھوا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد اگر وہ کیس مس ہینڈل ہو جاتا تھا یا بندہ جا کے بیمار ہو جاتا تھا پھر وہ کلیم کرتا تھا, ایف آئی آر ہو جاتی تھی. ورنہ بہت سے لوگ یعنی کہ ان کے ساتھ جتنے بھی ڈونر ارینج کرنے والا گروپ تھا وہ سب بھی کسی ٹائم پہ خود ڈونر رہے ہوئے تھے, تو یہ خود دے رہے تھے اور آگے چل رہا تھا. لیکن گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو ایلیگل ڈکلیئر کیا ہوا ہے, یہ ساری ایلیگل ٹرانسپلانٹیشن ہے, تو اس کے اگینسٹ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کارروائی ہوگی. ریلیونٹ لاز اس کے اندر انسرٹ کر دیے گئے ہیں, 336 کو انسرٹ کر دیا گیا. تو اب انشاءاللہ وی آر ویری ہوپفل کہ ہم کنورٹ کروائیں گے. اچھا, موٹر سائیکل مکینک کا کلیم یہ تھا کہ یہ جب فواد کے ساتھ اٹیچ ہوا لیبارٹری کے اندر تو یہ صرف دیکھتا رہتا تھا, اس کو یہ ہیلپ کرتا تھا کہ اس نے سیزر دے دی, اینستھیزیا کے لیے اس نے انجیکشن پرووائڈ کر دیا, یا کوئی میڈیسن مانگی ڈاکٹر صاحب نے وہ مشینز ریڈی کر دی, تو وہ یہ کیا کرتا تھا. اور اس میں ایک زیادہ اچنبے کی بات یہ تھی کہ ڈاکٹر فواد صاحب نے تو اپنا اینستھیزیا رکھا ہوا تھا, کیونکہ آپ دیکھیں تو اینستھیزیا کے لوگ بہت زیادہ کم ہیں, ان کے اسپیشلسٹ آپ کو نہیں ملیں گے. جب فواد کا ہم نے اس کا انٹرویو کیا, نوید کا, تو اس وقت پتہ لگا کہ نوید اینستھیزیا بھی خود کر رہا تھا, اس نے کوئی ایسا نہیں رکھا ہوا تھا, لیکن اس نے دیکھ کے ڈاکٹر کو اپنی ایکسپرٹی حاصل کی. اور پھر جب ہم نے دونوں کو آپس میں بالمشافہ ان کی گفتگو کرائی تو یہ ڈاکٹر فواد کے لیے بھی ایک حیرانگی کی بات تھی کہ یہ لڑکا خود آپریٹ کر رہا ہے اور 3-4 سال سے کر رہا ہے, لیکن اس کو نہیں پتا, اور یہ سیپریٹلی اپنا یعنی کہ سسٹم چلایا ہوا تھا انہوں نے. وہ ڈاکٹر فواد کے ساتھ بھی کرتا تھا, اور اگر کوئی خود پیشنٹ مل جاتا تھا تو پھر خود بھی کرتا تھا, یعنی کہ خود ملنے پہ اس کو 12 لاکھ ملتے تھے, ڈاکٹر فواد کے ساتھ کرنے پہ اس کو 50,000 سے 1 لاکھ روپے مل جاتا تھا میکسیمم. ایک ڈیتھ ہوئی تھی جو 2020 میں باٹا پور کے ایریا میں, اس کی ایف آئی آر رجسٹر ہے, وہ ہوئی تھی, اور اس کے اسی کیس کے اندر بھی اب یہ چلان ہوں گے انشاءاللہ.